حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اسلام کی تبلیغ آپ کرنا شروع کرتے ہیں، اسلام کا پرچار کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ ابتدا اپنے گھر ہی سے کرتے ہیں۔ آپ کے جو چچا تھے وہ بت پرست تھے، وہ بت بنا کر بت بیچا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں ہر چند سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بے جان ہے، یہ تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتے، یہ بے اختیار ہے، تم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خود سوچو تو صحیح کہ تم کرتے کیا ہو، خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسے اپنا خدا مانتے ہو، یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ تو چچا مانے نہیں، وہ ڈٹے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ساتھ میں لیے اور بازار میں گئے بت بیچنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بت کو لیا اور لینے کے بعد گندے پانی میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، جسے بت خریدنا ہو خرید لو، یہ بے اختیار ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کے چچا جو تھے وہ کہنے لگے کہ تم دھندا چمکانے آئے ہو یا چوپٹ کرنے کے لیے آئے ہو۔ پھر واپس گھر آئے تو انہوں نے ہر چند کوشش کیا سمجھانے کے لیے۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھاتے سمجھاتے نمرود کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ تم اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا ہاں میں خدا ہوں۔ کہا میں کیسے مان لوں کہ تم خدا ہو، میرا خدا جو ہے وہ مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود نے ایک قیدی کو بلایا جس کو پھانسی ہونے والی تھی، اس سے پوچھا تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ کہا میری کل پھانسی ہو جائے گی۔ تو نمرود نے کہا کہ جاؤ تمہیں رہا کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بندہ تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، اس کو نمرود نے حکم دیا کہ اس کو مار دو۔ پھر نمرود نے کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے کہ تم بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہو، تم اگر خدا ہو تو میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تم خدا ہو تو پچھم سے نکالو پورب میں ڈبو۔ تو اس کی عقل فوراً گل ہو گئی اور وہ حیران و پریشان ہو گیا، اس کے آگے اس کی کوئی بات نہ بنی۔ وہی نمرود ہے جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ ایسے بندوں کو لیے اللہ رب العزت رسی ڈھیل دے دیتا ہے، جو اپنے آپ کو غرور کے جام میں ڈبو لیتے ہیں، اور پھر نمرود کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کروا دیا۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو ہم سب کو زندگی اور روزی دیا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم سب کی دیکھ بھال کرتا ہے۔